بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے عورت کو شرعاً اور تکویناً محکوم بنایا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے مرد کو شرعاً اور تکویناً حاکم بنایا ہے۔ عورت کو شرعاً اور تکویناً محکوم بنایا ہے اور مرد کو شرعاً اور تکویناً اللہ رب العزت نے حاکم بنایا ہے۔ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے مرد کی فوقیت عورت پر بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، جب جائیداد میں مرد کو حصہ دیا جائے تو ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا۔ اسی طرح جب گواہی کے باب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے برابر ہوگی، چنانچہ قرآن مجید سے معلوم ہوا کہ مرد عورت سے فوقیت رکھتا ہے، برابر اور مساوی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دلیل عقلی سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرد کا درجہ عورت سے زیادہ ہے، مرد حاکم ہے اور عورت محکوم ہے۔ کئی سارے معاملات میں مرد کی عورت پر فوقیت یہ پوری دنیا نے تسلیم کی ہے، اور وہ قانون، وہ بات جس پر پوری دنیا متفق ہو جائے وہ قانون فطری بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے مرد عورت کی خلقت میں بھی بہت سارا فرق رکھا ہے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے طاقتور جسم عطا کیا، مرد کو اللہ رب العزت نے عقل کامل عطا فرمائی، مرد کی آواز عورت سے بلند ہوتی ہے، مرد کی رائے جو ہوتی ہے وہ عورت سے زیادہ فقیت اور پختہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کفار کے برے عقیدے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کتنا برا عقیدہ ہے کفار مشرکین کا، اپنے لیے تو یہ بیٹے بناتے ہیں اور اللہ رب العزت کے لیے لڑکیاں منتخب کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اومن ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، کہ یہ کیسا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے بیٹیاں کفار منتخب کرتے ہیں، اور وہ بیٹیاں اور وہ لڑکیاں جن کی پرورش ہی زیورات میں ہوتی ہے، جن کی پرورش ہی زیورات میں ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب عورت پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہونے کے بعد سے اس کو جو ہوتا ہے وہ زیورات کا بہت شوق ہوتا ہے، پیدا ہونے سے ہی اس کو زیورات کا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ اور یہ دلیل ہے ان کی محدودیت نظر کی، یہ دلیل ہے کہ عورت کی نظر کتنی محدود ہے اور کم عقل ہے۔ اسی طرح وہ مرد حضرات جو زیادہ زید و زینت میں لگے رہتے ہیں ان کی نظر بہت پست اور محدود ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیب و زینت اختیار کرنا، اچھے کپڑے پہننا، لباس وغیرہ عمدہ پہننا، اس میں زیادہ غلو کرنا یہ کہ ہے صحیح نہیں۔ اس وجہ سے کہ لباس یہ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے درجے میں رہ کر اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے مقصود پر نظر رکھنی چاہیے کہ اصل مقصود کیا ہوتا ہے۔ اور عورتیں جو ہوتی ہیں ان کی زیادہ نظر جو ہوتی ہے وہ زیب و زینت پر ہوتی ہے اور اسی طرح زیورات وغیرہ پر ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کی نظر بہت محدود ہوتی ہے، ان کے نظریات بہت محدود ہوتے ہیں، عالی نہیں ہوتے، پست محدودات ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کو زیور اور زینت سے رغبت ہونا اس کی پستی خیالات کی دلیل ہے۔ مرد لوگ اکثر سادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے نظریات جو ہوتے ہیں وہ بہت بلند اور عالی ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرد حضرات جو ہیں وہ عورت سے فوقیت رکھتے ہیں۔ عقلی دلیل سے بھی ثابت ہو گیا، حسی دلیل سے بھی ثابت ہو گیا، اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے مرد کی عورت پر فوقیت کو بیان فرمایا۔ اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو کہا جاتا ہے کہ عورت کو مرد کے برابر حقوق دیا جائے، یہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے اور انسانی حس کے بھی خلاف ہے۔